بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔ کینیڈا کالنگ آپ کے لیے ہم لے کر آیا کرتے ہیں پہلے ہفتے میں ایک بار، لیکن اب الیکشن ہے۔ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کے لیے پروگرام پیش کریں۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ T1 کینیڈا اور ریڈیو پاکستان کی یہ مشترکہ پیشکش ہے۔ لطاف صدیقی صاحب تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس کے بعد اجمل وائن صاحب نون لیگ کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن پروگرام کے پہلے حصے میں کچھ خبریں اور ان پر تبصرہ کر لیں جو پچھلے ایک دو دن میں جو ہیں خاصا زیر بحث رہی ہیں، موضوع بحث لوگوں کا رہی ہیں۔ عمران خان لاہور میں لفٹر سے گر کر زخمی ہو گئے اور یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئی، لیکن اب ان کی حالت بہتر ہے۔ ڈاکٹرز نے ان کی حالت کو تسلی بخش قرار دیا ہے۔ ان کے سر میں اور کمر میں چوٹیں آئی ہیں، سر پہ سٹیچز بھی لگے ہیں اور کمر میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے 2-3 جگہ فریکچر ہے۔ ڈاکٹرز نے ان کو 1-2 ہفتے کے لیے آرام کا مشورہ دیا ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ شاید اسلام آباد میں ہونے والے جلسے میں وہ ٹیلی فون کے ذریعے خطاب کریں گے۔ دوسری طرف عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی واقعہ جو ہے وہ سازش نہیں تھا، یہ حادثہ جو تھا وہ انسانی غلطی ہے، لیکن رحمان ملک صاحب جو سابق وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے پیچھے کوئی بات ہے۔ اتفاق کہہ لیجئے کہ رحمان ملک صاحب کو کوئی بھی سیریس نہیں لیتا اور پاکستان کی سب سے سیریس منسٹری انٹیریئر منسٹری کے وہ وزیر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات جو دیکھنے میں آئی وہ عمران خان صاحب کے زخمی ہونے پر جو سیاسی رہنماؤں کا رد عمل تھا وہ بہت قابل تعریف تھا اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور اس سے قومی جو یکجہتی ہے اس کو زیادہ سپورٹ ملے گی، زیادہ بہتر طور پر جو ہے میرے خیال میں الیکشنز کے بعد جو ہے لوگوں کی اور سیاسی رہنماؤں کی انڈرسٹینڈنگز ہوں گی، اور خاص طور پہ تمام بڑی رہنماؤں نے، نگراں وزیر اعظم نے، صدر نے اور نواز شریف صاحب نے تو اپنے انتخابی جو ہے وہ مہم بھی ایک دن کے لیے جو ہے وہ منسوخ کر دی۔ اس کے علاوہ MKM کی طرف سے بھی، کاف لیگ کی طرف سے بھی اور تمام جماعتوں ANP، جماعت اسلامی، سبھی رہنماؤں نے ان کے حوالے سے تشویش کا اظہار بھی کیا اور ان کے لیے دعا بھی کی اور پوری قوم نے ان کے لیے دعا کی، اور یہ ایسا حادثہ تھا جس کی کسی کو امید بھی نہیں تھی۔ اور دیکھیں یہی ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی بات بعض اوقات کتنی بڑی بن جاتی ہے، لیکن یہ خدا کا شکر رہا کہ عمران صاحب جو ہیں وہ خیریت سے ہیں، بہتر طبیعت ان کی ہو رہی ہے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں، آپ سب بھی ضرور کر رہے ہوں کہ اللہ رب کریم ان کو جلد از جلد جو ہے وہ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ انتخابات سے پہلے دہشت گردی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے، زیادہ تر نشانہ اس کا آج کل جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا بن رہا ہے، اور یہ بھی اتفاق کہ وہ جماعتیں بھی اس کا نشانہ بن رہی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ انتہا پسند جو ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں، یہ دوسری جماعتوں کا خیال تھا، لیکن اب زیادہ تر جو ہیں JUI کے جلسوں پر جو ہیں وہ بھی حملے ہو رہے ہیں، ان کے انتخابی امیدواروں پر حملے ہو رہے ہیں۔ ANP، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، تحریک انصاف کے ایون دفاتر، نون لیگ کے دفاتر کے قریب بھی جو ہیں وہ دھماکے ہوئے ہیں، اور یہ معاملہ اب رک نہیں رہا ہے، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے افراتفری جو پھیل رہی ہے، اب ایک چیز لوگوں نے شاید ذہن میں رکھ لی ہے کہ یہ شاید ایسا ہونا ہی ہے۔ اب 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن وقت پہ ہوں گے اور بہتر طور پہ ہوں گے، لیکن امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہے۔ بہت سے لوگوں کو پکڑا بھی جا رہا ہے، لیکن معاملات ابھی تک جو ہیں حکومت کے امن و امان کے حوالے سے کنٹرول میں نہیں آئے ہیں۔ کب ہوں گے؟ خدا کرے الیکشن خیر خیریت سے ہو جائیں۔ الیکشن کمیشن نے پرچی کا نظام متعارف کروایا ہے، اور دنیا میں پہلا ملک ہے پاکستان جس نے یہ سسٹم کیا ہے۔ اپنی سیل فون سے آپ ایک میسج کر سکتے ہیں، ایک نمبر دیا ہے نادرہ نے، اور اس کے بعد آپ کو تمام ڈیٹیل آپ کی مل جائے گی کہ کون سا آپ کا حلقہ ہے، کون سا پولنگ اسٹیشن ہے، اور میرے خیال میں یقیناً قابل تعریف بات ہے، اور یہ بھی ایک قدم ہے اس طرف الیکٹرانک پولنگ کی طرف جو بہت ہی جلد شاید نیکسٹ الیکشن میں پاکستان میں بھی الیکٹرانک پولنگ کا جو ہے وہ اہتمام ہو سکے گا۔ پاکستان آرمی جو ہے وہ پرامن انتخابات کے لیے بھرپور تعاون کر رہی ہے، اور یہ بھی خوشائند بات ہے۔ ادھر کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے حوالے سے 3 لاکھ جو ہے ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ مامور کیے جائیں گے الیکشن ڈیوٹیز پہ، اور تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے، کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ دھاندلی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا، اتنا بڑا علاقہ، اتنا بڑی ایکسرسائز ہے، کہیں نہ کہیں لیپس ہو جاتے ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش یہی کی جانی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کا بھی امتحان ہے کہ کم از کم انتخابات جو ہیں وہ شفاف رہیں، کسی کو اس حوالے سے اعتراض نہ رہے۔ چھوٹے موٹے اعتراضات تو لگتے ہی رہتے ہیں۔ رحمان ملک نے نون لیگ پر الزامات لگائے ہیں اور کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کی ہے شریف برادران نے۔ حقیقت ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گرتی ہوئی ساکھ ہے انتخابات کے حوالے سے اس کو بچانے کی آخری کوششیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ بالکل جھوٹ ہے، اور زیادہ بات ہے عدالتیں آلریڈی کلیئر کر چکی ہیں، زیادہ بات ہے تو عدالتوں میں اس حوالے سے جایا جائے۔ لوگ سوال یہ ضرور کرتے ہیں کہ آخر
کیا وجہ ہوئی کہ جب تمام ایویڈنس آپ کے پاس موجود تھے تو 5 سال جو ہیں آپ نے اس کو سامنے کیوں نہیں لایا؟ اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی حکمت عملی یا آپس میں سیاسی رواداری کی وجہ سے جو ہے کہ نہیں، اب ایک دوسرے کے خلاف الزامات کا سلسلہ ختم کریں، اور جیسے کہتے ہیں زرداری صاحب کے مفاہمت کی پالیسی، تو اس مفاہمت کی پالیسی کو پھر اینڈ تک چلنے دینا چاہیے تھا۔ الیکشن سے 5-4 روز پہلے اس قسم کے بیانات کی کیا اہمیت ہے؟ اور شاید لگتا ہے ایسے ہی کہ لوگوں نے اس کو سیریس زیادہ لیا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ الزامات میں صداقت نہ ہو، اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ رحمان ملک صاحب کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں اپنے تئیں، حالانکہ امن و امان کے حوالے سے کہیں ان کے بہت اچھے کام بھی ہیں، لیکن بیانات کے حوالے سے شاید وہ اکثر تنقید کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ معروف صحافی اور کالم نگار عباس اطہر صاحب جو ہیں انتقال کر کے، بہت معروف صحافی، بہت اچھے کالم نگار، اور خاص طور پہ ان کی جو کہہ لیجیے نئے جو لوگ آتے تھے صحافت میں، ان کو وہ بہت مدد کیا کرتے تھے، اور یقیناً ان کی صحافتی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ دعا ہے خدا رب کریم انہیں اپنی جواری رحمت میں جگہ دیں، آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پھر پاکستان پہنچ گئے ہیں لندن سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ نظام تو کیا، چہرے بھی نہیں بدلیں گے، اور دھرنوں کا اعلان بھی کیا ہے 11 مئی کو، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 63 آرٹیکل تھا، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا، اور وہی لوگ جو کرپشن میں موجود تھے، جن کا نام تھا، وہی اب الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس پہ عوام کو پچھتانا پڑے گا۔ اور ذکا اشرف صاحب، ڈاکٹر ذکا اشرف صاحب میرے خیال میں شاید ذکا اشرف صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ہیں وہ چیئرمین ہیں۔ زرداری صاحب نے انہیں اعجاز بٹ صاحب کی جگہ جو ہے وہ مقرر کیا تھا، 4 سال کے لیے وہ جو ہیں مزید پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں۔ اب اگلی حکومت جب آئے گی، اب دیکھیے یہ مسئلہ رہتا ہے، یہ وہ ان کو معطل نہ کر دیا جائے، لیکن کوشش تو وہ خاصی کر رہے ہیں کرکٹ کے حوالے سے، لیکن پنجاب حکومت کے حوالے سے ان کے بیانات پہ ان کی اور پنجاب حکومت کی آپس میں جو ہے وہ ٹسل رہی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر دونوں طرف نون لیگ پاور میں آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور کوئی ایسی مخلوط حکومت آتی ہے۔ لیکن یہ چیز ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اگر ایک شخص سیاسی وابستگی ضرور ہے کسی کی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ ادارے کے لیے، کرکٹ کے لیے بہتر کام کر رہا ہے تو پھر سیاسی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھ دینا چاہیے۔ ڈھاکہ میں منظم ہونے والی عمارت میں ہلاکتوں کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی ہے۔ بہت افسوسناک واقعہ، روزانہ اس حوالے سے جو خبریں ملتی رہتی ہیں کہ وہاں پہ ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ نومبر میں دولت مشترکہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور ملکہ برطانیہ اس میں شرکت نہیں کریں گی۔ 1973 کے بعد پہلا موقع ہوگا کہ ملکہ برطانیہ اس میں جو شرکت نہیں کریں گی۔ شہزادہ چارلز جو ہیں وہ ان کی اس میں نمائندگی کریں گے۔ ایک تحقیق آئی ہے کہ بچوں کو وہی کھلائیں جو آپ خود کھاتے ہیں۔ بہت اکثر اوقات ہوتا ہے کہ بچے فاسٹ فوڈ کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں، یا بازار کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں، فروزن کھانے بہت کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ بچے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں جو گھر کا کھانا کھاتے ہیں، تو اگر آپ وہ خود جو کھاتے ہیں وہی آپ ان کے لیے کھلائیں تو وہ زیادہ ان کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ اٹلی کے ماہرین نے جو گنجے پن کا علاج جو ہے وہ دریافت کر لی ہے، بالڈنس کا، اور اس میں آپ ہی کے بلڈ کے ذریعے جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا اس میں سے پلازما نکال کے انجیکٹ کیا جائے گا اسکل میں، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح سے اس پہ 45 لوگوں پہ تجربات ہوئے ہیں، کامیاب تجربات ہوئے ہیں، اور یہ اس کی اگر ریسرچ کر لی گئی تو بہت جلد جو لوگ گنجے ہو جاتے ہیں ان کے لیے اچھی خوشخبری ہے۔ جسٹن ٹروڈو کی لیڈرشپ لبرل کی جب سے آئی ہے، 3 ہفتوں میں $1 ملین ریز کیے ہیں، اور پہلے ان کی پولنگ جو سرویز تھے، ان کی پاپولیرٹی بھی لبرل کی جو ہے وہ بڑھ گئی تھی سب سے زیادہ، اور فنڈ ریزنگ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہتر کارکردگی دکھا رہی ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ لبرل کی لیڈرشپ جسٹن ٹروڈو کے پاس آنے کے بعد لبرل کا جو گراف ہے وہ ہائی ہوتا جا رہا ہے۔ اونٹیرینز کی اکثریت نیا الیکشن نہیں چاہتی ہے، اور 48% یہ بھی چاہتے ہیں کہ NDP سپورٹ کرے، اور ابھی تک تو گو کی کیفیت ہے، لیکن شاید لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ بجٹ جب پاس ہونے کی باری آئے گی تو NDP جو ہے لبرل کو سپورٹ کرے گی۔ کنزرویٹو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ نیا الیکشن چاہتے ہیں۔ کینیڈا میں ہر سال نوزائیدہ 900 بچے 24 آورز کے اندر ہی، 24 گھنٹے کے اندر پیدائش کے اپنے جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور انڈسٹریلائز جو ورلڈ ہے اس میں دوسرا نمبر ہے کینیڈا کا، اور اس میں امریکہ کا پہلا نمبر ہے۔ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی رپورٹ میں بھارت میں جو ہیں 3 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں وہ 24 آورز میں ڈیتھ ان کی ہو جاتی ہے۔ جو ٹوٹل دنیا میں لوگ بچے جو ہیں ان کی ڈیتھ اس کا 29% ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں تو مسائل رہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ بعض اوقات گورنمنٹس جو ہیں وہ زیادہ اس پہ محل کینیڈا کی گورنمنٹ کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو چلیے جناب، یہ خاص خبریں تھیں، کچھ اس پہ ہم نے تبصرہ آپ کے لیے کیا، اور نیکسٹ سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کینیڈین نیشن نیوز کے چیف ایڈیٹر الطاف صدیقی صاحب ہوں گے، اور نون لیگ کی نمائندگی ہمارے ساتھ اجمل وائن صاحب کریں گے۔ سیاسی صورتحال کے حوالے سے پاکستان کی ہم بات کریں گے۔ اسٹے ٹیون، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔